السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. معزز حاضرین، محترم خواتین، عزیز طلباء، قابل احترام علماء کرام، حفظ مکمل کرنے والے ہر طالب علم نے الحمدللہ رب العالمین ایک دفعہ سنایا. تقریر کرنے والے ہر مقرر نے تقریر کے آغاز میں الحمدللہ کہا. بندے نے ناظرے کا آغاز کرانے کے لیے سورۃ الحمد، سورۃ الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین بھی پڑھایا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تعریف کے مستحق صرف اللہ. ہاں، یہ ہماری سعادت ہے کہ پروردگار عالم نے ہم کو اپنا پاک کلام اپنے محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کے سوا اللہ کو کوئی اور دین قبول نہیں. ارشاد ربانی ہے: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام سے ہٹ کر کوئی دین اختیار کرے گا تو ہرگز قبول نہیں ہوگا. الدین عند اللہ الاسلام. اللہ نے اپنے کرم سے ہمیں یہ ساری نسبتیں عطا فرمائی. پڑھنے والے طلباء کے اندر ان میں ایک طرح کی عقیدت اور محبت ہوتی ہے، اس کی بنا پر وہ تعارف میں چند باتیں سنا دیتے ہیں، ورنہ اصلاً مستحق کے تعریف صرف اختارا ہے. مجھے اس موقع پر ایک تو مبارکبادی دینی ہے ماں باپ کو، اساتذہ کرام کو اور مدرسے کا انتظام کرنے والوں کو کہ ان سے اللہ نے بہت بڑا کام لیا اور بہت بڑی سعادت دی. اور بچے بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے ان کے سینوں میں قرآن پاک کو محفوظ فرمایا. ہمارے شیخ ثالث تھے حضرت ڈاکٹر تنویر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ہمارے شیخ اول تو خود ہمارے والد بزرگوار. شیخ ثانی تھے حضرت شاہ مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ ثالث حضرت ڈاکٹر تنویر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یعنی ایک کے بعد دیگر جب وہ دنیا سے پردہ فرمائے تو پھر کسی سے تعلق قائم کر لینا چاہیے. تو حضرت ڈاکٹر تنویر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے: اللہ نے قرآن کریم کو نبی علیہ السلام کے قلب مبارک پر اتارا اور آپ کے
واسطے جس کو حافظ قرآن بننے کی سعادت ملتی ہے تو گویا یہ اس بات کی علامت ہے کہ کوئی خصوصی سعادت والی نسبت اسے حاصل ہے، جس کے نتیجے میں پروردگار عالم نے اس کے سینے میں یہ قرآن پاک عطا کیا ہے۔ اسی لیے اللہ کا شکر ادا کریں، بچے بھی، ماں باپ بھی، اور منتظمین اور معلمین۔ اب شکرانے میں کیا کرنا ہے، ہر ایک کا کام الگ الگ ہے۔ حافظ بننے والے بچے کا کام ہے شکرانے میں زندگی بھر قرآن پاک کی تلاوت جاری رکھنا۔ اور شکرانے میں ایک کام اور بھی کرنا کہ مجھے صندوق مل گیا جس میں ہیرے جواہرات ہیں، لیکن قفل ہے اس میں۔ صندوق مل گیا لیکن اس میں کیا ہے وہ جاننے کے واسطے آپ کو چابی چاہیے۔ اس واسطے آگے چل کے تھوڑا سا اسے جاننے، اسے سمجھنے، اس کے احکام سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ تعلیم آگے کی جاری رکھنے کا کام بھی جاری رکھیں شکرانے میں۔ ماں باپ کا کیا کام ہے، ذرا غور سے سننا۔ یہاں بچوں کو 2 سال 3 سال 4 سال اساتذہ کرام قرآن پاک پڑھاتے ہیں، نمازوں کا عادی بناتے ہیں، بڑوں چھوٹوں کا اکرام احترام سمجھاتے ہیں، دین پر چلنے کی تعلیم و تلقین کرتے ہیں، پیارے نبی علیہ السلام کے پاکیزہ طریقوں کی اہمیت ان کے دلوں میں اتارتے ہیں۔ لیکن جب یہ بچے گھر جاتے ہیں تو ان کو وہ ماحول نہیں ملتا، اس کے نتیجے میں ان کا اس حالت پر قائم رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ شکرانے میں کہ پروردگار عالم نے میرے بچے کو حافظ قرآن بنایا، اپنے گھر کے ماحول کو دینی بنائے رکھنے کا خاص اہتمام کریں، اور یہ ان بچوں کے دین کے تحفظ کے سبب کے طور پر ہے، ورنہ اصلاً تو ہر گھر میں دین کا ماحول بنائے رکھنا سب کی ذمہ داری ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ اسلام کو قبول کرنے کی صلاحیت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، لیکن ماں باپ کی زندگی کو جس رخ پر دیکھا ہے كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يحودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال عليه السلام۔ بچہ فطرت اسلام پر آتا ہے، لیکن ماں باپ کی وجہ سے، ماں باپ کا جو رخ زندگی کا ہوتا ہے، جو عقیدہ، جو عمل، جو اخلاق، جو طرز زندگی، بچہ اسی کے اوپر چلا جاتا ہے۔ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا، بہت چھوٹا سا واقعہ۔ ایک بچہ مدرسے میں شامل داخل ہوا اور اپنی عادت کے مطابق داخل ہوتے ہی آزو بازو کے بچوں کو چھیڑنا شروع کر دیا۔ اس کی شکایت پہنچی تو ہم نے اسے بلا کے سمجھایا کہ بیٹا ایسا نہیں کرے۔ پھر جھگڑا کیا بعض بچوں سے، ہم نے اسے دوسرے دن بھی بلا کے سمجھایا کہ بیٹا اب تم دینی مدرسے کے طالب علم ہو، دین سیکھنے آئے، جھگڑا تمہیں نہیں کرنا ہے، جھگڑا کرنا درست نہیں ہے۔ دوسرے دن ایسا ہی ہوا،
پھر چھوڑ دیا اس کو. پھر تیسرے دن پھر شکایت ہے. جب 3-4 دن مسلسل شکایت آئی اور ہر مرتبہ ہم نے اسے سمجھایا، اس لیے کہ ہم کو یہ بات معلوم ہے کہ بچوں کے دل و دماغ میں آسانی سے نہیں بیٹھتی بات، بار بار سمجھاتے رہے. تو وہ بچے کو یہ یاد ہو گیا کہ میرے کو بلائے ہیں تو پھر یہی بولیں گے، جھگڑنا نہیں، لڑنا نہیں، یہی بولیں گے. بلائے تو آ گئے. پھر میں نے کہا کہ بیٹا آپ کو بار بار ہم سمجھائیں کہ بیٹا لڑا نہیں کرتے، لڑنا بہت بری بات ہے، لڑائی سے آدمی اللہ کی رحمت سے ہے. اسلام میں انسان کو ہماری کمزوری کا سبب بتایا گیا ہے، نہیں لڑنا چاہیے. تو وہ بچہ چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے پوچھا بچے ہی نہیں لڑنا ہے یا بڑے بھی نہیں لڑنا؟ میں نے کہا کہ بیٹا جب بچوں کو ہی لڑنا منع ہے تو بڑوں کو کہاں سے اجازت مل سکتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے گھر میں ہمارے ماں باپ روزانہ لڑائی کرتے. اب بتائیے کہ ہم بچے کو مدرسے میں اخلاق سکھا رہے ہیں مگر بچہ گھر میں بد اخلاقی سیکھ رہا. ہم بچوں کو دین پر چلنے کی تعلیم دے رہے اور گھر میں دین پر عمل نہیں ہو رہا. ہم بچوں کو اللہ رسول کی باتیں بتا رہے ہیں اور گھر میں اس قسم کا کوئی ماحول نہیں. اسی بنا پر ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے گھر کے ماحول کو دینی بنانے کی. اور منتظمین کا کیا کام ہے؟ اتنا کام ہو گیا، 12 سال کا مدرسہ ہے، 20-22 سال 20-22 کی تعداد میں بچے حافظ بن گئے. چلو ہم نے بہت کام کر دیا، ہمارا کام ہو گیا، بس اب ضرورت نہیں ہے. یہ نہیں، زندگی بھر آپ کو دین اسلام کی تعلیم کو عام کرنے کے سلسلے میں جو ہو سکتا ہے منتظمین کو، معاونین کو اس سلسلے میں بھرپور دلچسپی لینی چاہیے. مجھے بہت خوشی ہے کہ جتنے نوجوان بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پہنچنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ یہ سب کے سب محترم قیصر صاحب کے تلامذہ ہیں. اور قیصر صاحب کے بارے میں چونکہ ہم کو معلوم ہے کہ یہ ہمارے پاس بالکل چھوٹے رہنے کی عادت پڑے، چھوٹا سا پودا لگایا گیا تھا، آج اس کا وہ ایک تناور درخت بنا اور اس کے یہ پھل پھول دیکھنے کا موقع ملا. بے حد خوشی کی بات ہے. یہ بات تو بھائی میں نے بطور شکرانے کے مبارکبادی کے آپ کے سامنے رکھی. ایک دوسری چھوٹی سی گزارش، وقت چونکہ خاصہ ہو گیا ہے اس کی بنا پر ایک دوسری چھوٹی سی گزارش اور ہے. وہ یہ ہے کہ ابھی آپ حضرات نے سنا کہ 4 بچوں نے حفظ کیا اور 2 بچوں نے ایک ہی بیٹھک میں قرآن شریف یعنی ایک ہی دن میں سنایا. ظاہر ہے کہ یہ ہمارے ہی بچے ہیں. جب ہمارے ہی یہ بچے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم میں کچھ نہ کچھ صلاحیتیں ہیں، جس کے نتیجے میں وہ صلاحیتیں یہ بچوں میں منتقل ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی کچھ یاد کرنا چاہیں تو یاد کر سکتے ہیں. حیدرآباد کے ایک جلسے میں ہر حافظ ہونے والے بچے کو ایک سائیکل کی چابی میرے ہی ہاتھوں سے دلائی گئی. مستقل معمول تھا ان کا، جو بھی سال اپنے حافظ بچہ بنے گا اس کو سائیکل دیں. کسی نہ کسی مولوی کو بلاتے ہیں تو مطلب مجھے بلایا تو وہ چابی میں نے ایک بچے کو دے دی. اس کے بعد میں ایک اعلان ہوا، اب ہم ایک ایسے طالب علم کو بلا رہے ہیں جس کو سائیکل کی چابی نہیں، سائیکل موٹر کی چابی مولانا کے ہاتھ سے دلائیں. میں نے کہا کہ بھائی
ایسا کون سا طالب علم ہے؟ سارے بچوں کو سائیکل کی چابی اور ایک بچے کو سائیکل موٹر کی. جب ان کا نام لیا گیا تو وہ اٹھ کے تشریف لائے تو تقریباً 55 سال کے تھے. انہوں نے کہا کہ جس دن سے انہوں نے داخلہ لیا بلا نامہ شریک ہوتے رہے اور محنت کر کے انہوں نے حفظ قرآن پاک مکمل کر لیا. اس کی بنا پر سائیکل موٹر انعام میں دی جا رہی ہے. مجھے کہے کو سنانا ہے؟ مجھے اس لیے سنانا ہے کہ آپ سے ایک گزارش کرنی ہے. وہ یہ کہ میرا بچہ تو قرآن پاک کا حافظ ہے، میرا بچہ قرآن پاک کے 20 پاروں کا حافظ ہے، میرا بچہ قرآن پاک کے 10 پاروں کا حافظ ہے، لیکن مجھے 20 چھوٹے سورے یاد نہیں. اس وقت سے آج ارادہ کر کے جاؤ جتنے بھائی یہاں جتنی بہنیں یہاں جمع ہیں کہ کم از کم جن لوگوں کو 20 سورے اخیر کے چھوٹے یاد نہیں ہیں علماء 20 سورے یاد کرنا اور یہاں کے مذہبوں کو سنا کے انہی کے توسط سے اطلاع بھیج دیجیے کہ یہاں جتنے ایسے لوگ تھے جن کو یاد نہیں تھے 20 سورے فلاں جلسے کے بعد میں علماء یاد کر لیے بول کے، تو پھر بلائے تو ہو سکتا ہے کہ جلدی آنے میں مدد ملے گی انشاءاللہ. 20 سورے یاد کرنا بتائیے کیا مشکل ہے؟ اور کوئی مشکل نہیں ہے. 20 سال پہلے وہ یہ بولی تھی، 20 سال پہلے وہ یہ پہنی تھی، پوری باتیں عورتوں کو یاد رہتی. قرآن پاک نہیں یاد ہو سکتا، کم از کم اتنے سورے تو یاد رہنے چاہیے کہ دن تمام میں جتنی رکعتیں پڑھتے ہیں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک سورت آپ پڑھ سکیں. اور 20-30 سورے یاد کرنا کیا مشکل ہے بتائیے؟ تو اس کے بعد سے رٹنے کی مستقل ضرورت نہیں ہے. روزانہ 3 دفعہ پڑھ دو چھوڑ دو، مطلب پڑھو پابندی سے ایک ہی سورے کو. تھوڑے دنوں کے بعد میں خود ہی یاد ہو جاتا ہے، چھوٹا سا سورہ ہے وہ. ہم تو دیکھیں سورہ یاسین بہت سو کو یاد ہے، کیسا یاد ہوا؟ روزانہ پڑھتے رہے تو یاد ہو گیا. کیسے یاد ہوا؟ روزانہ عشاء کے بعد پڑھتے رہنے سے یاد ہو گیا. اب ہم یہ بڑے بڑے سورے نہیں بول رہے ہیں، اخیر کے سورے والضحیٰ سے والناس تک کے، پھر وہ بھی ایک ہی دن میں پورے سورے نہیں بول رہے ہیں، ایک سورہ کئی دن تک مسلسل پڑھیے انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. اور اس زمانے میں تو اور بھی آسان ہے. وہ بچوں کو ادھر ادھر کے گانے وانے نہیں سننا بلکہ ٹیب مل رہا ہے، لیپ ٹاپ کی ٹائپ کا، اس میں سورہ فاتحہ بھی ایسا انگلی مارتے سورہ فاتحہ بہترین انداز میں اس میں تلاوت ہوتی. 1 سے 10 سوکھا سنو، آج سنو، کل سنو، پرسوں سنو. والضحیٰ پہ ٹک کر دیجئے، والضحیٰ کی تلاوت ہوتی ہے. مسلسل آپ پڑھیں گے تو یاد ہو جائے گا. ورنہ جس سینے میں قرآن پاک کا کوئی حصہ نہیں ہے وہ سینہ نہیں، وہ ویرانہ ہے. ایک گزارش تو چھوٹی سی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی زیادہ مشکل نہیں. امریکہ جانا چاہتا ہوں، دعا کر دیجیے انٹرویو میں پاس ہو جاؤں. میں بولا بابا وہ لوگ بے تکے قسم کے سوالہ کرتے ہیں، تم کیسا دیں گے انٹرویو؟ آخر تقریباً 60 سال کے 65 سال کے تھے ہوں گے. وہ بولے نہیں، میں وہ انٹرویو کرانے والے جو رہے تھے نا بیچ میں، کیا بولتے ہیں بروکر، ویزا دلانے والے ایجنٹ جو رہتے ہیں، وہ ایجنٹ سے بات کر لیا میں. کیا بولا ہوں؟ تو انہیں اب تک جتنے لوگوں کو بھیجایا ہر ایک سے کیا کیا پوچھے بول کے پوچھا. وہ پورے سوالہ انہیں لکھ لیا، تقریباً 60-65 سوالہ.
یہ سوالوں میں سے کوئی ایک سوال پوچھتے دیکھو، اس کے جواب تم یہاں سے رٹ لے کے جاؤ. کیا جواب دیے تو سلیکٹ کرے، کیا جواب دیے تو ریجیکٹ کرے. جی وہ پوری تیاریاں کر لینے کے بعد میں وہ ایجنٹ ان کو 60-65 سوالات دیا. تو وہ صاحب میرے کو بول رہے میں روزانہ وہ سوالات اس کے جواب رٹ لیتے بیٹھا دو. کہے کہ واسطے صاحب باہر جانا ہے. ارے بھائی اپنی آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے واسطے ایک تو قرآن پاک تھوڑا سا ہر بھائی کو، ہر بہن کو یاد ہونا چاہیے. دوسری جو گزارش ہے وہ یہ کہ دیکھو اس زمانے میں جب چاروں طرف سے ہم پر حملہ ہو رہا ہو، حملہ کرنے والا تو ایک ہے لیکن چاروں طرف سے وہ تیر برسا رہا ہے، تو ایسی صورت میں اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی صورت کیا ہے؟ بزرگوں نے بتایا کہ وہ تیر برسانے والے کو جا کے چمٹ جانا ہے. جو تیر برسا رہا جا کے اس کو لپٹ لو، محفوظ ہو جائیں گے. اس وقت میں جتنے حالات ہمارے اوپر آ رہے ہیں وہ تمام کے تمام حالات ہمارے اعمال کے اعتبار سے بطور آزمائش امتحان کے اللہ پاک کی طرف سے آتے ہیں. ایسی صورت میں اگر ہم یہ چاہتے ہوں کہ ان پریشان کن حالات سے نکلیں تو اپنا تعلق اللہ جل شانہ سے جوڑ لیں، اس سے مربوط ہو جائیں. اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اللہ کی طرف رجوع موجودہ زمانے کی ضرورتوں میں اہم ترین ضرورت ہے، اور اللہ سے تعلق قائم کرنے کا ذریعہ قرآن و سنت. قرآن پاک تو اللہ سے ہم کلامی ہے، اور پیارے نبی علیہ السلام کے طریقے اللہ کی نگاہ میں آدمی کو پسندیدہ بنا دیتے ہیں. فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. ہمارے حضرت والد بزرگوار شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، کسی کو نظر میں جماتا چلا جا، کسی کی نظر میں سماتا چلا جا. کسی کو نظر میں جماتا چلا جا، کسی کی نظر میں سماتا چلا جا. ارے بھائی اپنی نگاہوں میں اپنے حبیب علیہ السلام کو رکھو، ان کے نقش قدم پر چلو، نصب العین بنا لو ان کے مبارک طریقے زندگی کو. جو آدمی انشاءاللہ العزیز وہ آدمی اللہ کی نگاہوں میں پسندیدہ بن جائے گا. پہلے کسی کو سے مراد نبی علیہ السلام، اور دوسرے کسی کی سے مراد اللہ کی ذات. کسی کو نظر میں جماتا چلا جا، کسی کی نظر میں سماتا چلا جا. ہمارے کو دیکھ کے کوئی بھی بول سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو نظروں میں جمایا ہوا ہے بول کے. نوجوانوں کو تو دیکھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کس کو نگاہوں میں جمایا ہوئے ہیں. اور دین سے دوری کے نتیجے میں اس وقت کے جو حالات ہیں وہ بہت ہی پریشان کن ہیں بھائیوں. لاکھوں نہیں کروڑوں نوجوانوں کی زندگیاں تباہی کے گھاٹ اتر رہی. لاکھوں نہیں کروڑوں بچیوں کی زندگیاں برباد ہو رہی. ایک نفس صرف اپنے
دماغ کی تسکین کے لیے، نفس کی تسکین کے واسطے نشے کے عادی بن رہے ہیں بچے بھی اور بچیاں بھی، دین چھوڑ رہے ہیں، ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں، اور دشمن بھی دیکھ رہا ہے کہ غافل ہیں لوگ، آسانی سے ان پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ کون سا پرندہ شکار ہوتا ہے؟ جو غافل ہوتا ہے۔ جو پرندہ غافل نہیں ہوتا وہ شکار نہیں ہوتا۔ غافل ہی پر شیطان حملہ کرتا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب شیطان دیکھتا ہے کہ اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے تو وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا۔ تو آج سارے لوگ شکار کر رہے ہیں، اس واسطے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ عمومی طور پر لوگ غفلت کا شکار ہیں۔ کیسے غفلت؟ اللہ سے، اللہ کے رسول سے، قرآن سے، دین اسلام سے، اچھے اعمال سے، اچھے اخلاق سے لوگ غفلت برت رہے ہیں۔ اس کی بنا پر گزارش ہے کہ موجودہ حالات میں یہ چاہتے ہوں کہ درستی پیدا ہو جائے تو پہلا کام ہے اپنے اللہ کو راضی کرنے کی طرف متوجہ ہونا۔ یہ بہت اہم کام ہے۔ باقی کی چیزیں کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کی جو چیزیں ہیں، عیش ہے، عشرت ہے، ساز و سامان ہے، مال و دولت ہے، کچھ بھی اہمیت نہیں ہے ان کی۔ سب کا حال ایک ہی ہے، کروڑ پتی کا حال اور غریب کا حال ایک ہی ہے۔ جب آیا تھا دونوں کی ایک ہی حالت تھی، اور جب جائیں گے تو دونوں کی ایک ہی حالت رہے گی۔ اس واسطے شاید اللہ نے احاطہ ایسا بنا ہے کہ ایک دم صاف رہتے ہر ایک کے، کچھ بھی نہیں رہتا کرتے۔ پیدا ہوئے تھے تب بھی ہتھیلیاں صاف تھیں، جب گئے تو تب بھی ہتھیلیاں صاف ہے، کچھ نہیں رہتا ہے۔ خوش فہمی میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ یہ چیزیں میرے پاس رہ جائیں گی۔ اور مولوی لوگوں کے تلطف کے لیے سناتا ہوں، صوفیاء کرام نے فرمایا بھائی شروع میں نہیں ہے، اخیر میں نہیں ہے، تو بیچ میں ہونا نہیں ہونا دونوں برابر ہے۔ شروع میں کچھ نہیں، اخیر میں، پھر بیچ میں رہنا نہیں رہنا کیا ہے؟ جب گیا تھا گھر سے تو خالی ہاتھ گیا تھا، جا کے کچھ کمایا، کمانے کے بعد میں آتے آتے رستے میں کمایا۔ تھوڑی دیر کے لیے ملا، یہ ملنا نہیں ملنا دونوں برابر ہے نا؟ پوری تاریخ انسانی میں کوئی ایک ایسا شخص مجھے بتا دیجئے جو آیا تھا خالی ہاتھ اور گیا ہو کچھ لے کے اس دنیا سے۔ حکومت لے کر گیا ہو، کرسی لے کر گیا ہو، اقتدار لے کر گیا ہو، دولت لے کر گیا ہو، ہیرے جواہرات لے کر گیا ہو، سونا چاندی لے کر گیا ہو، کچھ نہیں۔ ایک سلنڈر کی میں نے تاریخ پڑھی، جو ملکوں کے ملک فتح کرتا چلا جاتا تھا، ہر جگہ کے ہیرے جواہرات سونے چاندی کو اکٹھا کرتا تھا، لیکن ابھی جوانی ہی کی حالت میں بیمار پڑ گیا، اور اس کے جب جانے کا وقت آ گیا تو قریب کے لوگوں کو بلا کے وصیت کرا، میں جب مر جاؤں تو میرے جنازے کو اٹھاؤ ایسی حالت میں کہ میرے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے رہیں، اور میں جب جنازہ جس راستے سے لے جاتے اس راستے پہ پھیلا دو۔ لوگوں بولے ایسا کہہ کے واسطے بول رہے ہیں آپ؟ نہیں، پوری زندگی میں یہ سمجھا کہ نہ میں مروں گا نہ یہ چیزیں میرے سے چھوٹیں گی۔ اب کم از کم آخر وقت میں ہوش آیا تو ایک تو اچھی بات بتا کے جانا لوگوں کو۔ اس واسطے میں یہ تأثر دے کر جانا چاہتا ہوں کہ آدمی چاہتا بہت کچھ ہے
لیکن میسر اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا، ہاں جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ اسی لیے بھائی اس اللہ کو راضی کرو، اور وہاں کام آنے والے جو اعمال ہیں ان اعمال میں اپنے آپ کو مجبور کرو۔ جب ہم اچھے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز حالات پھر آہستہ آہستہ صحیح ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بات ختم کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ کو سنائی دیتا ہوں کہ دیکھو نبی علیہ السلام جب تشریف لائے تھے تو حالات دنیا کے بہت خراب تھے، ہر خرابی تھی۔ نشے کے عادی تھے لوگ، چوری کے عادی تھے، سود کے عادی تھے، لڑائی کے عادی تھے، ہر خرابی ان میں پائی جاتی تھی۔ لیکن جب پیارے نبی علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے اللہ کی تعلیم لوگوں کے سامنے رکھی اور لوگوں نے ان باتوں کو ماننا شروع کر دیا، تو ایسا نہیں ہوا کہ ان لوگوں کے پاس دولت کے ڈھیر آ گئے، اور ایسا نہیں ہوا کہ ان کے مکانات عالیشان بن گئے، ایسا نہیں ہوا کہ ان کو بہت بڑے بڑے عہدے اور کرسیاں ملی ہوں، لیکن ترقی کرتے رہے، پوری دنیا پہ سکہ جما دیا۔ کیا تھا ان کے پاس؟ اللہ سے تعلق تھا، نبی علیہ السلام سے وابستگی تھی، آخرت کی فکر تھی، زندگی میں سچائی تھی، امانت داری تھی، دیانت داری تھی، انصاف تھا، اللہ کا خوف تھا، نبی علیہ السلام کی محبت تھی۔ یہی وہ چیزیں تھیں صحابہ کرام میں جس کے نتیجے میں اللہ پاک نے ان کو پوری دنیا میں سربلندی عطا فرما دی۔ قرآن پاک یہی سکھاتا ہے کہ اندھیریوں سے نکلو، نور کی طرف آؤ، اس واسطے کہ قرآن کا کام ہی یہ ہے، اور قرآن ہی سب سے زیادہ سیدھا راستہ کون سا ہے وہ دکھلاتا ہے۔ وہی دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کتاب ہم نے اتاری تاکہ تم اندھیریوں سے نکل کر نور کی طرف آؤ۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہی وہ قرآن ہے جو لوگوں اب قرآن والا سیدھے راستے پر نہ رہے بلکہ یہ تمنا کرنے لگے سارے لوگ سیدھے راستے پہ آ جائیں اور مجھے مان۔ بتائیے کوئی کون تسلیم کرے گا اس چیز؟ اس کی بنا پر بھائیوں اپنے آپ کو قرآن و سنت کی زندگی کے مطابق گزارنے کی کوشش کیجیے۔ یہ مدارس ہمارے بظاہر چھوٹے چھوٹے اور بظاہر نیچے بیٹھ کے پڑھنے والے اور معمولی زندگی گزارنے والے لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی، بھائی ان کو کیا ہوگا آئندہ کا۔ بہت لوگوں کو پریشان کرتے ہیں آئندہ کا کیا ہوگا، کیا کریں گے یہ بچے، آئندہ چل کے کیا کریں گے یہ بچے۔ تو میں پلٹ کے ہی سوال کرنے کے واسطے بولتا ہوں لوگوں کو، اگر دین نہیں سیکھیں گے، قرآن نہیں سیکھیں گے، حدیث نہیں سیکھیں گے تو پھر کل کیا کریں گے؟ اس واسطے کہ کل تو آخرت کا دن ہے۔ قاری صاحب پڑھے نا، حافظ صاحب، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آئندہ کیا کرے وہ سوچ۔ اللہ تعالیٰ سوال کرے تھے وہ دنیا کے مقابلے میں، آخرت کے سلسلے میں۔ ہم لوگ یہی سوال کر رہے ہیں آخرت کے مقابلے میں دنیا کے بارے میں۔ یہ عجیب و غریب قسم کی الٹی گنگا ہے جو بہہ رہی۔ دین سیکھیں گے تو آئندہ کیا کریں گے؟ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ دین نہیں سیکھیں گے تو آئندہ کیا کریں؟ اس واسطے پڑھنے والے بچوں کو پست حوصلہ ہونا نہیں، پڑھانے والے مول صاحبوں کو ہمت پست کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور لوگوں کے پاس دکھنے والی چیزوں سے متاثر ہونے کا کچھ بھی نہیں ہے۔ یاد کرو صحابہ کرام کے ان حالات کو۔ ایک صحابی کو تاج ملا، ایک جنگ میں سپاہ سالار ہلاک ہوا، اس کے سر کا تاج ملا،
جس ہیرے جواہرات جس پر جڑے ہوئے تھے، وہ لا کے جیسے دوسرے لوگوں کو کامیابی کے بعد میں جو سامان ملا لا کے جمع کرتے، کسی کو کپڑا ملا وہ لا کے جمع کرا، کسی کو ڈھال ملی وہ لا کے جمع کرا، کسی کو بھالا ملا وہ لا کے جمع کرا، تو ان کو وہ تاج ملا، وہ تاج ملا تو انہوں لا کے ویسے پھینک کے چلے گئے، جیسے برتن، کپڑا، بھالا، تلوار جیسا پھینک کے جا رہے ہیں ویسے ہی پھینک کے۔ ایک صاحب بولے تھے، معلوم بھی ہے وہ کیا ہے بولے، ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ اس قدر قیمتی وہ تاج تھا کہ اس کو فروخت کر کے اس کے پیسے سے 7 پیڑھیوں کی ضرورتیں پوری کی جا سکتی تھی، 7 پیڑھیوں کی، اتنا قیمتی تھا وہ جا کے پھینک کے جانے لگے۔ تو کسی نے کہا معلوم بھی ہے کیا ہے وہ؟ اللہ جزائے خیر دے صحابہ کرام کو، انہوں نے فرمایا معلوم ہے اسی لیے پھینک کے جا رہا ہوں۔ اس واسطے کہ پیارے نبی علیہ السلام نے جس پوری دنیا کو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں قرار دیا، آج وہ بے قیمت و بے حیثیت چیز مسلمانوں کے دماغوں پر چھا گئی، دلوں پر چھا گئی، نگاہوں میں جم گئی۔ دنیا کے لیے نماز چھوڑنا پڑے چھوڑ دیں گے، اس دنیا کے لیے اسلام چھوڑنا پڑے چھوڑ دیں گے، اس دنیا کے لیے سچائی چھوڑنا پڑے چھوڑ دیں گے، اس دنیا کے لیے نبی علیہ السلام کے خلاف کرنا پڑے کر ڈالیں گے۔ ارے بھائی یہ بے شعوری کو ختم کرنے کا کام ہے آج، اور یہ مزاج بنے گا مدارس، مساجد، مولویوں سے تعلق رکھنے سے۔ ایک مسلمان کو 3 میم سے خاص تعلق رکھنا، ایک مسلم 3 میموں سے تعلق رکھ لے۔ مسلم میں میم ہے نا، وہ تعلق رکھے مزید 3 میم سے، مسجد، مدرسہ، معلم یا مولوی صاحب، ان سے تعلق رکھیں گے تو ذرا گمراہی کا شکار ہونے سے شاید محفوظ رہیں گے۔ گمراہی کا شکار بنا دیں، یہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ اس زمانے میں گمراہی کے کتنے راستے کھولے گئے اور چال کس قدر برے گئے، اور لوگوں کو تباہی کی طرف لے جانے کے کتنے اسباب پھیلا دیے گئے، اور کیا کیا سازشیں کی جا رہی ہیں۔ بالکل ہم لوگ اس سے نابلد ہیں، ہم کو تو صرف اپنے پیٹ کی فکر لگی ہوئی ہے۔ پیٹ اللہ تعالیٰ چھوٹا بنائے، کوئی بڑا نہیں ہے، ایک لوٹے کے ہوتا ہے، پھر اس میں بھی ایک ساتھ اتنی مقدار نہیں ڈال سکتے بول کے ہلاک کا جو راستہ بنایا چھوٹا بنایا، اور اس میں بھی صلاحیت بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے بول کے چھوٹا سا منہ بنا کے اس میں 32 دانتا بھی رکھے چاپ کے ذرا اس کو اندر جانے کے لائق بنا دے، لقمہ بنانے کے بعد وہ بھی بہت بڑا نہیں بنتا، چھوٹا بنتا۔ تو ہاتھ سے بنایا جانے والا لقمہ چھوٹا، منہ میں ڈالے جانے والا منہ چھوٹا، پیٹ میں اترنے والا حلق کا راستہ چھوٹا، اور پیٹ کی کیپیسٹی چھوٹی۔ یہ سب چیزوں کو چھوٹی رکھ کے اللہ میاں بتا رہے کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، ہمارے نگاہوں میں یہی بہت بڑی چیز بنی۔ ایسی بغیر قسم کی بے شعوری ہے جو اس وقت میں لوگوں میں پیدا ہو گئی، تو اس لیے بھائیوں مدارس کو نہیں مت جانو، مساجد سے تعلق رکھو، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلاؤ، ضرورت کے بقدر خود بھی دین سیکھو، یہ سب کی ضرورت ہے۔ کھانا خالی بچے کو کھلا رہے ہیں، بابا نہیں کھا رہا، پانی صرف بچے کو پلا رہے ہیں، بابا نہیں پی رہا، کھانا سالن کھانا پانی صرف ماں بچوں کو دے رہی، خود نہیں استعمال کر رہی۔ کہیں ایسا ہو رہا ہے کسی گھر میں؟ کیا کسی گھر میں ایسا ہو رہا ہے کہ ماں باپ بچوں کو کھلاتے ہوں،
بچوں کو پہناتے ہوں، ماں باپ نہ پہنتے ہوں، ماں باپ بچوں کی روشنی کا انتظام کرتے ہوں، اپنے آپ کے لیے اندھیرا تجویز کرتے ہوں، کہیں دیکھا ہے؟ اگر کہیں دیکھا ہے تو یہی دیکھا ہے کہ دنیا بچوں کے لیے بھی چاہیں گے تو اپنے لیے، لیکن دین اگر چاہیں گے تو بچوں کے لیے، اپنے لیے نہیں۔ ہر آدمی کو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ بہت مبارکبادی کے لائق ہیں یہ نوجوان، اللہ تعالیٰ ان سب کو بہترین جزا عطا فرمائے اور اس مذاکرے کو اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ کہنے سننے میں پروردگار عالم جو کوتاہیاں ہوئیں اپنے کرم سے ضرور فرمائے۔ دعا کرنا ہوئی اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ ربنا لک الحمد کلہ و لک الشکر کلہ۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے جو کچھ یہاں علماء کرام کے ذریعے سے دین کی باتیں سننے کا موقع ملا، اپنے کرم سے اس کو صحیح رخ سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کو اور یہاں چلنے والے تمام مدارس کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ان پڑھنے والے تمام بچوں کو علم نافع نصیب فرما، ان کے پیچھے محنت کرنے والے اساتذہ کرام کو بہترین صلہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہر مسلمان کو اپنے گھرانے کو دیندار بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہر مسلمان کو اسلام کا چلتا پھرتا ترجمان بنا دے۔ اے اللہ عالم میں اسلام کا بول بالا فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کی جان و مال کی، ایمان و اعمال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرما، مساجد اسلامیہ کی حفاظت فرما، ان کی زندگیوں میں عافیت کے ساتھ برکت نصیب فرما، ان کی خدمات کو قبول فرما، مدارس کی جو ضرورتیں ہیں عافیت کے ساتھ میں پورا فرما، شر پسندوں کی شرارتوں سے امت کی پوری حفاظت فرما، ہمارے اس ملک میں امن و امان عطا فرما۔ اے اللہ ظالم حکمرانوں کو ہٹا کر عادل حکمرانوں کو قائم فرما۔ اے اللہ ظالم حکمرانوں کو ہٹا کر عادل حکمرانوں کو قائم فرما۔ اے اللہ ظالم حکمرانوں کو ہٹا کر عادل حکمرانوں کو قائم فرما۔ اے اللہ حق کا بول بالا فرما دے، باطل کی آوازوں کو پست کر دے، مسلمانوں کے حوصلوں کو بلند فرما۔ اے اللہ ان کی ہمتوں کو بلند فرما۔ اے اللہ ان کے دلوں کے رخ کو صحیح فرما دے، آخرت کی فکر ہم سبوں کو نصیب فرما، اپنی ذات عالی سے خاص تعلق عطا فرما۔ اے اللہ اخلاص کی دولت نصیب فرما۔ اے اللہ اخلاص کی دولت نصیب فرما، اپنی اور اپنے حبیب کی محبت سے ہمارے دلوں کو، اے اللہ اپنی اطاعت اور اپنے حبیب کی اتباع کی توفیق ہمیں نصیب فرما، قرآن سے والہانہ تعلق نصیب فرما، سنتوں سے والہانہ محبت عطا فرما، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھتے رہنے کی خوب سے خوب تر توفیق عطا فرما۔ اے اللہ روزانہ تلاوت کی توفیق نصیب فرما، استغفار کی توفیق نصیب فرما، دلوں میں پاکیزگی عطا فرما، نگاہوں میں پاکیزگی نصیب فرما، زبانوں میں پاکیزگی عطا فرما، اخلاق میں بہتری نصیب فرما، رذائل سے چھٹکارا عطا فرما۔ اے اللہ ہماری نسلوں کو دیندار بنا دے، عورتوں کو پرہیزگار بنا دے۔ اے اللہ دین حق کے خلاف اٹھنے والے فتنوں سے امت کے ایک ایک فرد کی حفاظت فرما، ہر مرد مسلمان کی حفاظت فرما، ہر عورت مسلمان کی حفاظت فرما، کسی بھی فتنے میں پڑنے سے اللہ امت کے ایک ایک بچے کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ رحم کا نصیب فرما، جب اس دنیا سے گزرنے کا وقت آئے تو ایمان پر موت نصیب فرما، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آپ کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما۔ اے اللہ بے حساب جنت میں جانے والوں میں اپنے کرم سے شامل فرما دے،
اے اللہ ہم میں سے کوئی بھی حساب دینے کے لائق نہیں ہے، اے اللہ آپ فضل فرماتے تو سب کا کام بن سکتا ہے۔ اپنے کرم سے مولا ہمیں دنیا میں بھی اچھی زندگی عطا فرما اور آخرت میں بھی پاکیزہ اور کامیاب زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ وحبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین۔